السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ پاکستان میں مہمان نوازی ایک کلچر کے طور پر بھی ہے اور ایک مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی جو ہیں اپنے اس کو مذہب کا حصہ بھی سمجھتے ہیں کہ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جاتی۔ بلکہ اگر ہمارے قبائلی علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر مہمان کو اتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ جس گھر میں گیا ہے مہمان بن کے وہ گھر ہی اس کا ہے۔ تو مہمان نوازی کی بہت زیادہ فضائل بھی ہیں اور معاشرتی طور پہ اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں۔ تو پاکستانیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پاکستانی بہت زیادہ مہمان نواز ہیں اور ہم اپنے ہمسایوں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ مہمان نواز ہوں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس سال بھی پاکستانی زائرین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انڈیا میں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سکھ یاتری آتے ہیں اور گزشتہ سال تو ہندو یاتری جو تھے وہ بھی پاکستان میں آئے تھے، ان کی بھی کچھ یہاں پر زیارتیں ہیں جو وہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو پاکستانیوں نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے۔ سکھ یاتری آتے ہیں خاص طور پر پنجاب میں تو ان کو ویلکم کیا جاتا ہے اور جس قدر زیادہ ہو سکے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ زائرین کو سہولیات دی جائیں۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم جو پاکستانی زائرین کو آتا ہے وہ آتا ہے بھارت میں دو مزار ایسے ہیں کہ جہاں پر پاکستانیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لازمی اپنی زندگی میں ایک بار وہاں پر جائیں۔ تو ایک مزار ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرا ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے ہر سال ہزاروں پاکستانی یہاں سے جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح ان کے ویزوں میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، ان کو ویزے دیے نہیں جاتے۔ اگر ویزے دے دیے جائیں تو وہاں پر جا کر ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ان دنوں میں وہاں پہ چل رہا ہے اور پاکستان میں یہاں پر 200 لوگوں نے درخواست دی تھی ویزے کے لیے۔ 200 میں سے بھارتی ہائی کمشنر نے صرف 80 لوگوں کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ویزے جاری کیے تھے۔ 80 لوگوں کو، 200 میں سے 80 لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ جانا چاہتے تھے لیکن وہ جب دیکھا کہ ماحول اتنا ٹھیک نہیں چل رہا تو لوگوں نے درخواستیں نہیں دی۔ بہرکیف 80 لوگوں کو ویزے دیے گئے اور اتنی تاخیر سے ویزے دیے گئے کہ 80 لوگوں میں سے بھی 70 لوگ باقی رہ گئے جو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر جانے کے خواہش مند تھے۔ خیر 70 لوگ بھی چلے گئے۔ اب 70 لوگ چلے گئے تو ان کو وہاں پر مودی سرکار نے آئسولیٹ کر دیا، یعنی وہ گئے تھے عرس میں شرکت کے لیے لیکن ان کو ہوٹل کے کمروں میں محدود کر دیا گیا، ان کو زیارت نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو ہوٹل سے بھی باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی ظاہری سی وجوہات تو یہی ہیں کہ سیاسی معاملات بھارت میں جو مسلمان ہیں ان پر زندگی جو ہے نا وہ تنگ کر دی گئی ہے اور اس قدر تنگ کر دی گئی ہے کہ میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرا موضوع صرف اور صرف وہ زائرین ہے۔ اب وہ 70 زائرین ہیں وہاں پر، وہ بہت زیادہ خوار ہو رہے ہیں اور ان میں سے بیشتر جو ہیں زائرین وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے ہمیں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کرنے ہی نہیں دینی تو پھر ہم سب کو اٹھا کے پاکستان واپس بھیج دو۔ ان کو واپس آنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، یعنی وہ ہوٹل میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو میں نے یہ درخواست کرنی ہے اپنے پاکستانی ہائی کمشنر سے کہ وہ مہربانی کرے اور ان کی داد رسی کرے اور بھارتی ہائی کمشنر کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ بھئی آپ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ اگر لوگ زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو زیارت تو کرنے دیں اور اگر آپ نے زیارت نہیں کروانی تو ان کو واپس آنے دیں۔ آپ نے ان کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکار جو ہیں وہ 24 گھنٹے ان کے سروں پر موجود ہیں، یعنی نہ وہ زیارت کر سکتے ہیں نہ وہ ہوٹل سے باہر جا سکتے ہیں، باہر جانے کی بھی اجازت نہیں اور زیارت پہ جانے کی بھی اجازت نہیں۔ یعنی وہ جو 70 لوگ گئے ہیں وہ آئندہ لوگوں کو آگے بتائیں گے کہ بھئی وہاں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ادھر پاکستانی حکومت وزیر داخلہ نے کل یہ اعلان کیا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں اور وہ کرنے جا رہی ہے، ریاست پاکستان یہ کرنے جا رہی ہے
کہ سکھ یاتری جو ہیں ان کو آن ارائیول ویزا دیا جائے، یعنی کہ سکھ یاتریوں کو اب پاکستان کا ویزا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بس آئیں اور وہیں پہ سٹیمپ لگوائیں اور اپنی جو ان کی مذہبی زیارتیں ہیں ان زیارتوں کو کریں، رسومات ادا کریں اور واپس چلا جائیں۔ لیکن جو پاکستانی وہاں پر انڈیا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اتنی زیادہ رکاوٹیں، اتنی زیادہ ہرڈلز ہیں، اتنی زیادہ مشکلات ہیں۔ پہلے ویزا نہیں دیا جاتا، اگر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کلیئرنس اور اس کے بعد پھر پہنچنے کا عمل، وہاں پر پہنچ گئے اس کے بعد آپ کو محدود کر دیا جائے گا۔ اتنا زیادہ خوف پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھارتی حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ نظر ثانی کریں اور پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ جو زائرین وہاں پر پھنسے ہیں ان کی داد رسی کی جائے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔